لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے چند مسائل سنے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی اور نماز پڑھائی. یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں. اسی طرح آمین اونچی آواز میں کہنا یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. اس طرح چند مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیے تاکہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. 3 قسم کی حدیثیں حدیث تو ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہیں. ایک وہ حدیثیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، وہ حدیثیں تو ہیں لیکن سنت نہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وہ حدیثیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مصلحت کے تحت قول فرمایا یا عمل فرمایا، وہ بھی حدیثیں تو ہیں لیکن سنت نہیں ہیں. نمبر 3، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، آپ کے ساتھ خاص ہیں، وہ حدیث میں تو ہیں لیکن امت کے لیے سنت نہیں ہے. اس کی ایک مثال آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. وہ ہے تعدد ازدواج. حدیث میں ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 بیویوں سے نکاح کیا اور ان کو ایک نکاح میں جمع فرمایا. 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، یہ حدیث میں ہے لیکن سنت نہیں ہے. کوئی امتی بھی اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو حرام کا مرتکب اور گنہگار ہوگا. اجازت نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. بڑی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے. اس کو توجہ سے آپ حضرات سنیں گے.
قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جو حکم دیا، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں، 4 عورتوں تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ پھر آگے قید لگا دی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر 2، 3، 4 نکاح کرنے سے تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان سب بیویوں میں برابری نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، بس ایک۔ اور آگے فرمائے او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہارا گمان یہ ہو کہ تم ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکو گے تو پھر ایک نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی مرد اگر وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح کروں گا اور نکاح کے بعد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا جو حقوق اس کے شریعت نے اس پر واجب کیے، فرمایا اس کے لیے ایک نکاح بھی جائز نہیں ہے، وہ پھر باندیوں اور لونڈیوں پر گزارا کرے۔ اور آج کل باندیاں اور لونڈیاں چونکہ نہیں ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، کوئی اور طریقہ اختیار کرے، نکاح کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر نکاح کرے گا تو اس نکاح کی وجہ سے، بیوی کے حقوق نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے یہ مجرم ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو عام مسلمانوں کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بغیر کسی حد کے جتنا آپ چاہیں نکاح کر سکتے ہیں اجازت دے دی۔ قرآن پاک کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی، یا ایھا النبی، یہ حکم خاص ہے، اے ہمارے محبوب پیغمبر، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ پر حلال کر دی وہ ساری عورتیں جن کو آپ حق مہر دے کر اپنے نکاح میں لے آئیں۔ کوئی حد بندی نہیں ہے۔ حد کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم تھے، یہ عقیدے کی بات ہے، معصوم تھے، گناہ کا تصور نہیں، اور کسی بیوی اور کسی زوجہ محترمہ کی حق تلفی ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ اور امتی وہ تو شاید ایک کا بھی حق ادا نہ کر سکے۔ آپ معصوم تھے، خطاؤں سے پاک تھے، غلطی کا احتمال نہیں تھا، تو آپ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اور آگے چل کر فرمایا خالصتا لک من دون المؤمنین، ان الفاظ پر غور کیجئے، خالصتا لک، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، خالصتا لک، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ حکم آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی اہل ایمان کے لیے نہیں۔ اور آگے فرمائے اسی آیت میں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت، فرمایا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے باقی اہل ایمان کے لیے جو ہم نے مقرر کر دیا وہ ان کے لیے ضروری اور لازم تھا، ان کے حالات کو ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ قرآن پاک کے اس واضح حکم کے بعد اب ذرا سمجھیے، عام امتی، عام مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی نکاح کریں گے وہ اپنی ضرورت کے تحت کریں گے، اپنی ضرورت۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، احادیث میں اور واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے صرف 2 نکاح اپنی ضرورت کے لیے کیے اور باقی سارے نکاح امت کی ضرورت کے لیے کیے۔ اس کی تفصیل آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔
مسلمان جب بھی نکاح کرے گا وہ اپنی ضرورت کے تحت کرے گا. مرد ہے اس کی اپنی ضرورت ہے، عورتیں ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں. تھوڑی سی اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں تاکہ مسئلے کی نوعیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک عورت ہے، اللہ تعالی نے عورت کے ذمے کوئی بھاری ذمہ داری عائد نہیں فرمائی، کوئی ایسا منصب، کوئی ایسا مرتبہ عورت کو نہیں دیا جس کی وجہ سے اس پر بوجھ آئے. مثال کے طور پر اخراجات ہیں. فرمایا کہ عورت کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر ہے، کسی عورت پر نہیں ہے. جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا وہ باپ کی کفالت میں ہے، اس کے تمام اخراجات باپ کے ذمہ مرد ادا کرے گا. اور جب اس کا نکاح ہوگا، نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اس کے تمام حقوق اور تمام ضروریات پوری کرے گا. اگر شوہر فوت ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، فرمایا وہ دوسرا نکاح کرے، فوراً دوسرا شوہر اس کی کفالت کرنے پر. اور اگر وہ نکاح کے قابل نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کے اخراجات اس کی اولاد کے ذمے ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو ذی رحم محرم رشتہ داروں کے ذمے اس کے اخراجات ہیں. اگر وہ بھی نہیں تو پھر اس کی تمام ذمہ داری اور تمام اخراجات اسٹیٹ اور حکومت کے ذمے ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عراق میں عورتیں بکثرت بیوہ ہو رہی ہیں. اگر میں 1 سال تک زندہ رہا تو عراق کی تمام بیوہ عورتیں سوائے عمر کے کسی کی محتاج نہیں ہوں گی. میں ایسا قانون اور ایسا ضابطہ بنا رہا ہوں کہ ان تمام خواتین کے تمام حقوق اور ذمہ داری حکومت ادا کرے گی. یہ ایک منصب ہے، ساری ذمہ داری مردوں پر. آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاتون کو نبی اور پیغمبر نہیں بنایا کیونکہ نبوت ایک بھاری ذمہ داری ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کے آپ حالات کو دیکھیں، آزمائشیں اور تکلیفیں سب سے زیادہ. طائف کی وادیوں میں جا کر دیکھیں، مکہ کی گلیوں سے جا کر کے پوچھیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن حالات اور کن مشکلات سے گزرے. عورت ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتی، صنف نازک ہے، یہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی. اسی طرح عورت پر جہاد کو فرض نہیں کیا گیا. میدان جنگ میں بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، عورت کیا کر سکتی ہے؟ حتیٰ کہ نفیر عام ہو جائے، عام حکم ہو جائے جہاد کا، فرمایا عورت پر جہاد پھر بھی فرض نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، وہ حج کریں، یہی ان کا جہاد ہے. اور اس کے بعد دنیا تو تان و تشنیع کرتی ہے، عقل سے خالی ہے. فرمایا کہ عورت قتل کی گواہ نہیں بن سکتی. کوئی قتل ہو گیا، یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، عورت اس کی گواہ نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس پر ذرا غور کیجئے. گواہ کسے کہتے ہیں اور گواہی کب دی جاتی ہے؟ گواہ اس کو کہتے ہیں جو وقوع پر موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آنکھوں دیکھا حال گواہی کی صورت میں آ کر پیش کرے. فرمایا عورت تو وضع نسوانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی کمزور کہ وہ قتل کو جب دیکھے گی تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گی، اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ گواہی کیسے دے گی؟ ایسے حالات سے بھی شریعت نے عورت کو دور رکھا ہے. تو کوئی ایسی پابندی یا ایسی ذمہ داری شریعت مطہرہ نے عورت پر لاگو نہیں کی جو اس کے لیے مشکل ہو. تو اخراجات اس کے ذمے کیسے شریعت مطہرہ لگا سکتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں، میں تو کیا کہوں ایسے مردوں کو جن کی عقلوں پر بے حیائی کے پردے پڑ گئے، عورتوں کی کمائی کھانے سے خوش ہوتے ہیں. ایسی عورت تلاش کرتے ہیں جو ملازم ہو،
اور ایسی عورتوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جو چند ٹکے کمانے والی ہو۔ انجام کیا ہو رہا ہے اس کا؟ آج پورا معاشرہ اس پر شاہد اور گواہ ہے۔ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد محنت کرے، مرد مزدوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی اعتبار سے جو فرق رکھا ہے ان دونوں میں، اگر اس کا خیال یہ انسان نہیں کرے گا تو ٹھوکریں کھائے گا، در بدر دھکے کھائے گا، اور آج ہم سب کے سامنے ہے۔ بہرحال شریعت مطہرہ نے عورت پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن ذرا غور کیجئے، جب یہ ساری ذمہ داریاں مردوں پر، تو جنگیں مرد کرتے ہیں، جہادوں پر مرد جاتے ہیں، شہروں میں سفر مرد کرتے ہیں، اور معاملات ہوں تو عورتیں گھر میں، مرد آگے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مرد شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، حوادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، عورتیں گھروں میں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے حکم دیا کہ ایک مرد 1 2 3 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ یہ فیصلہ بھی کر سکتی تھی کہ جب عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت اور اسٹیٹ لے، لیکن صرف عورت کا کھانا پینا تو نہیں ہے، اس کے فطری تقاضے بھی ہیں، طبعی ضروریات بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ ان کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے، اور مرد اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے، اور پھر اس کی جو طبعی اور فطری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر بھی ذرا غور ڈال لیجیے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اس کو بھی ذرا ذہن نشین فرما لیجیے۔ اللہ تعالی نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اور مردوں میں مختلف کیفیات، مختلف حالات، کوئی قوی الشہوت ہیں، بعض لوگ ایسے ان کی شہوت نارمل ہے۔ پھر ان سب حالات کے باوجود آپ دیکھ لیں، ہر خاتون کو مہینے میں ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اور حمل ہو جائے تو 2-3 مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ عورت کے قریب جانا مرد کے بس میں نہیں ہوتا، اگر جائے بھی تو وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ سارے حالات، پھر اس سے بڑھ کر بعض دفعہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، مرد اور عورت کا ملنا عورت کے لیے خطرناک اور مضر ہوتا ہے، تو جہاں تعدد ازدواج کی پابندی ہے، دوسرا نکاح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس ماحول اور معاشرے کے حالات آپ جا کر دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں، کیا ہوتا ہے؟ ایسی عورتوں سے جان چھڑانے کے لیے مرد ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو قتل کرو، قتل کرنے کے بعد پھر اب شریعت کہتی ہے عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر زنا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ اتنا معاشرتی جرم ہے اور اتنا گھٹیا فعل ہے کہ انسان معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ جب یہ ساری پابندیاں لگا دی تو جائز طریقہ تو ہونا چاہیے نا، تو شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ مرد اگر اپنی شہوات کی بنیاد پر، اپنی ضروریات کی بنیاد پر ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن آگے ایک شرط لگا دی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو تم عدل نہیں کر سکو گے، بیویوں میں برابری نہیں کر سکو گے، عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، پھر ایک، اس سے زائد اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا آ جائیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات پر۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، یہ آپ نے ذاتی ضرورت کی بنا پر کیا، گھر کی ضرورت کی بنیاد پر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا،
یہ نکاح بھی آپ نے گھر کی ضرورت کی بنیاد پر کیا. یہ دو نکاح آپ نے ضرورت کی بنیاد پر کیے، اور یہ دونوں نکاح کنواری لڑکیوں سے نہیں تھے، بیوہ عورتوں سے تھے. اس کے بعد کیا ہوا ذرا غور کیجئے. 3 مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. ایک فرشتہ ریشمی کپڑا لایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور فرمایا کہ آپ اس کو کھولیں. آپ نے اس کو کھولا تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت تھی. اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیے. پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم. پھر خواب دیکھا تو فرمایا کہ یہ خواب، اس کی تعبیر یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں. فوراً بیت المقدس سے مکہ مکرمہ پہنچے اور بیٹے کو یہ خواب سنایا، اور بیٹا بھی بیٹا تھا، کہنے لگا افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ کر گزریے. عمل ہوا کہ نہیں ہوا وہ بھی خواب تھا. لیکن جہاں 3 مرتبہ خواب دیکھنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کان من اللہ یمضیہ، اگر یہ میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرا اللہ اس سارے ماحول کو اور یہ ساری ترتیب وہ خود بنائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. خود فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتے نے آ کر کہہ دیا ہذہ زوجتک، یہ جو آپ کو ریشمی کپڑے میں دکھائی گئی یہ آپ کی بیوی ہے. آپ نے فرمایا ان کان من اللہ یمضیہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالی حالات اور اسباب بنائیں گے. اور ادھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ حضرت سودا تو بوڑھی ہیں، چند دن کی مہمان ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ زندہ رہیں، زیادہ بوڑھی ہیں. اگر یہ چلی گئیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کون سنبھالے گا؟ اللہ نے سوچ پیدا کر دی. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات اتنا کثرت سے آئی کہ میں یہ فیصلہ کر چکا کہ اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو حضرت عائشہ جا کر سنبھالیں گی. چنانچہ حضرت ابو بکر اس سوچ کو لے کر خود آئے اور پیشکش کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھ چکے تھے اور فرشتہ آپ کو کہہ گیا تھا ہذہ زوجتک، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور نکاح ہوا. پتہ ہے کب ہوا؟ جب آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی. صرف عمر مبارک کے 8 سال باقی تھے، اور 8 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو واحد کنواری بیوی تھی آپ کی، آپ کے گھر میں رہیں. مصلحت اور فائدہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں کیا مصلحت تھی اور کس مصلحت کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت نہیں تھی، ذاتی ضرورت جسے کہا جاتا ہے، 55 سال کی عمر. لیکن صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2/3 دین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو پہنچایا. اور ایک روایت میں آتا ہے آدھا دین اکیلی حضرت عائشہ، اور باقی آدھا دین 1,24,000 صحابہ نے وہ دین لے کر امت تک پہنچایا. یہ کتنا بڑی مصلحت ہے، اس کا اندازہ فرمائیں ذرا. ان کی صلاحیت کیا تھی، ان کے اندر استعداد اور قوت کیا تھی. وہ اس مصلحت کے لیے آپ کے حرم محترم میں آئیں کہ دین کو لیا اور لے کر کے امت کو پہنچایا. یہ کس کی ضرورت تھی؟ امت کی ضرورت تھی. اس ضرورت کی بنا پر یہ نکاح ہوا. اور باقی جتنے بھی نکاح ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ نکاح کسی نہ کسی مصلحت کے تحت تھے. تفصیل کا وقت نہیں، وقت ختم ہو چکا. اب آخری بات عرض کرتا ہوں. آپ نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر اچھی طرح سمجھ لی. اب حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ آپ کے نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. اب ایک طبقہ کھڑا ہو گیا.
ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آ گیا 9 بیویوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، ہر مرد 9 نکاح کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کو دیکھیں۔ عرف الجادی ان کی مشہور کتاب ہے، نواب نور الحسن خان نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، اور جو بات حدیث میں آ گئی وہ امت کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لہذا ہم 9 نکاح کر سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ خالصتاً لک، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی اہل ایمان کے لیے۔ اب قرآن کو جھٹلا کر، قرآن کو چھوڑ کر، وہ حکم جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کی خصوصیت ہے، اس کو ترک کر کے یہ کہنا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر جہالت کی انتہا دیکھیے، جہالت کی انتہا دیکھیے۔ جن کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، اردو تک پڑھنا نہیں جانتے، وہ آج محقق اور مفسر اور محدث بن کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کہتے ہیں، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو نصیحت کرتا ہوں، دین والوں کے پاس جا کر کے سیکھیں، جن کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا لفظ ہے الف لام میم، ایسے ہے نا جی؟ اس کے جو زبر زیر پیش اور مدے ہیں ان کو نکال دو، باقی کیا بچا؟ علم، ایسا ہے نا جی؟ اور علم تارا میں شروع میں کیا؟ علم۔ یہ زبر زیر پیش مد شد کس نے ڈالے؟ بعد میں، بہت بعد میں ڈالے گئے۔ استاذ کے بغیر ہم الف لام میم اور علم میں فرق نہیں کر سکتے۔ علم اور الف لام میم کیسے پڑھا جائے گا، اس کے پڑھنے کو استاذ کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا معنی استاد کے بغیر سمجھ جائیں گے؟ یہاں سے جہالت اور گمراہی شروع ہوتی ہے۔ ریٹائر ہوتے ہیں، گھر والے بھی ریٹائر کرتے ہیں، محکمے والے بھی، دماغ ان کے ہوتے ہیں الٹ۔ اب کوئی کام تو ہے نہیں، قرآن اٹھا کے بیٹھ گئے، جو الٹی سیدھی سمجھ آئی، اب وہ اندر اصلاح تو ہے نہیں، اب بیٹھ گئے جی۔ اور چند شیاطین ان کے ساتھ جمع ہو گئے، واہ واہ کرنے والے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، میں نے کہا اس کو میں مصلی پہ کھڑا کرتا ہوں ٹائی اور پینٹ کے ساتھ، تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ جس کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے اس کا مسئلہ کیسے لیتے ہو تم؟ کہتے ہیں ڈاکٹر فرحت۔ اب میں کیا کہوں جی، اب سب حضرات جانتے ہیں، کوئی انجینئر مرزا آ گیا، کوئی پتہ نہیں کون کون سے لوگ کھڑے ہو گئے، ہمارا دین لاوارث سمجھا گیا۔ یہ ہمارا دین لاوارث نہیں ہے، علماء اس کا تحفظ کرنے والے اور اس کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچانے کے لیے آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، امت کو گمراہی سے بچائیں۔ اہل علم جو قرآن کو شروع سے آخر تک سمجھنے والے ہیں، ان سے ان کا رابطہ قائم کریں، دین کی صحیح بات آپ کو پہنچائیں گے۔ اب بات کو سمجھیے، حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں۔ اب 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ ساری حدیثیں جو منسوخ ہیں وہ حدیثیں تو ہیں لیکن سنت نہیں۔ وہ ساری حدیثیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت ارشاد فرمائی، جو ان پر عمل کیا، وہ حدیثیں تو ہیں لیکن سنت، اس کی 5-6 مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اور وہ تمام احادیث جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس کی تعیین کر دی گئی ہے، وہ حدیثیں تو ہیں لیکن سنت نہیں، امت ان پر عمل نہیں کر سکتی۔ اب اگلے جمعہ بڑا اہم موضوع ہے، اس سے بھی اہم، وہ سنتیں جو سنت تو ہیں لیکن حدیث نہیں ہیں، حدیث نہیں ہے لیکن سنت ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، خلفاء راشدین کے عمل کو میرے محبوب پیغمبر نے کیا قرار دیا؟ سنت۔ وہ سنت ہیں، وہ نبی کا فرمان نہیں، نبی کا عمل نہیں، خلفاء راشدین کا عمل اور خلفاء راشدین کا قول، وہ بھی میرے محبوب پیغمبر نے اس کو سنت قرار دیا، وہ اس امت کے لیے سنت ہیں۔ اس کی تفصیل وہ کیوں سنت ہیں، کس اعتبار سے ہم ان کو سنت کہتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔